سینٹ ان سیشن تھا، انہوں نے بھی ایک متفقہ ریزولوشن پاس کی، اور کل قومی اسمبلی نے بھی سارے مل کر متفقہ ریزولوشن پاس کی اور ایک میسج دیا کہ اس ایشو پر، یہ ایشو کسی انڈیویجول کا اور سیاسی ایشو نہیں ہے یا کسی پارٹی کا، ہم سارے پاکستانی ایک ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے۔ میں پوری جو لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، ان کی اپنی اپنی فرض بھی ہے کہ پوری قوم نے ہر جگہ سے اس طرح میسج دیا۔ اور میں تو بات جو مودی کی بات ہوئی اور عجیب سی بات، ہر ایک بندہ سوچتا ہے کہ اس طرح نان سینس بات کرنا، اس کے پیچھے کیا عوامل ہے اور انہوں نے کیوں کی۔ بات صاحب ظاہر ہے کہ ایک دن واقعہ ہوتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر FIR بھی درج کرایا جاتا ہے، اور پھر اگلے روز اس طرح پابندیوں کا اعلان اور پھر پاکستان پر الزامات۔ تو اس کے اپنے سمپل بات کہ ان کے 2-3 مقاصد، ایک ان کی جو اپنی ناکامی ہے اور جتنی تحریک وہی اٹھ رہے تھے تو لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنا ان کا خیال تھا۔ دوسرا اس کا یہ خیال کہ وہی جو کچھ ہم پاکستان انڈین آکوپائیڈ جموں کشمیر میں جو مظالم 77 سال سے ہو رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ وہی کتنے دلیر لوگ کہ 1 لاکھ تک لوگوں کی شہادتیں ہوئی، 7,000 لوگوں کی جیلوں کے اندر شہادتیں ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مائیں بہنیں بیوائیں ہو گئی، ان کے 2 لاکھ سے زائد گھروں کو مسمار کرا دیا گیا، آج بھی ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں پڑے ہوئے، مگر ان کا وہی جذبہ اگر ہم دونوں ہاتھ سے ان کو سلاٹ اور سلوٹ پیش نہ کرے تو کم ہوگا۔ آج بھی ان میں وہی جذبہ قائم دائم ہے۔ تو مودی کا ایک یہ خیال کہ اس طرح الزام لگایا جائے گا تو ایک بہانہ مل جائے گا اس کو کہ ان لوگوں کو مزید دبایا جائے، ان کے خلاف مزید کارروائیاں کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سپورٹ کر رہا ہے تو ان کو بھی دبایا جا سکے کہ آپ وہی سے یہ کام چھوڑ دے۔ ایک اس کی وہی میسج کہ یہ 2 کام، اور ایک اپنی جو نالائقی ہے ان سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی اور اسے ایک لائن پر آئے گی۔ دوسرا مودی کا ایک خیال تھا، اور وہ کہہ بھی رہے تھے، پورے انڈیا کے چینلز اور میڈیا ہم ان کو سن رہے تھے کہ وہی کشمیر میں بھی صرف LOC پر وہی فوج اور خاکی وردی والے، پیچھے جتنا قوم ہے ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ اینٹی پاکستان بھی ہے اور اینٹی آرمی بھی ہے، اور اس طرح پاکستان میں بھی۔ تو ان کی وہی خام خیالی، میں تو ایک حساب سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں خود بنفس نفیس 3-4 دن LOCs پر رہا اور وہی ہر ایک جگہ گیا۔ جو عواموں کا جذبہ میں نے نیلم ویلی میں دیکھا اسٹارٹ سے آخر تک، جو عوام کا جذبہ میں نے جیلم ویلی میں دیکھا، چکوٹی بارڈر پر آمنے سامنے انڈیا اور پاکستان، تو اس کو ایک اسی طرح موقع دیا کہ پوری قوم اکٹھا ہو جائے۔ میں نے تو وہی جو ان کا جذبہ دیکھا پاکستانیت کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ، تو میں کہتا اگر یہ جذبہ ہو تو اس کو شکست دینا بالکل ناممکنات میں سے ایک مودی نے، اگر 100 مودی آ جائے تو ان کا مقدر انشاءاللہ تعالی ہار ہوگا اور ہمارا جیت ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ وہی ٹروپس کا جو جذبہ، جہاں میں گیا ان کے پاس، ان کے ساتھ ملا، ان کا جو جذبہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے، ہم اس طرح جنگیں، ابھی یہ موقع ملے کہ اصلی دشمن کے ساتھ لڑے۔ سارے بےتاب تھے کہ وہ موقع تب آئے گا کہ ہم اصلی دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے اور ان کے خلاف جہاد کرے۔ تو اس طرح اس دونوں جذبوں کو قوم اور اس کو مل کر شکست دینا کوئی معمولی اور آسان کام نہیں ہے۔ اور یہاں پورے قوم اور ہر جگہ سے یہ آواز، تو اس کی وہی جو کیلکولیشن اس کے ساتھ تھے کہ پیچھے کوئی ہے نہیں، وہ سارے غلط ثابت ہو گئے۔ ابھی وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم، ہم میں اور انڈیا میں یہ فرق ہے بالکل واضح صاف
اگر اللہ نہ کرے ہمارے افواج اتنی صلاحیت رکھتا ہے، ماضی میں بھی ثابت ہے کہ وہ ایل او سی سے آگے آ بھی نہیں سکتے، مگر اگر فار ایگزامپل آ گئے تو ہماری قوم ہر ایک بندہ فوجی ہے، وہی پورے جو ایل او سیز پر رہ رہے ان سب کے ساتھ ان کو لڑنا ہوگا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. اور پورے پاکستان کے لوگ، یہ لطیف صاحب نے بات کی مجھ سے پہلے تقریر کرتے ہوئے، میں نے وہی بھی یہ بات کی کہ ہمارے لوگوں میں تو اتنا جذبہ کہ وہی آپ 47-48 دے کے اور ہمارے آباء و اجداد وہی کے پی کے سے اپنے وہی دیسی اسلحہ اٹھا کے اور کئی دن پیدل سفر کر کے وہی جی بی میں بھی گئے اور کشمیر میں بھی گئے، تو آج بھی وہی جذبہ قائم ہے. جب یہاں رات کو پریس کانفرنس ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ ابھی تو آپ کو نکلنا چاہیے کہ 20-24 گھنٹے میں کیا اٹیک ہونا ہے. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہم تو وہی جذبے والے ہیں، وہی آباء و اجداد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم آ جائیں، تو میں تو یا پہلے سے حاضر ہوں تو میں ان کے ساتھ رہنا ہے. تو میں اسی حساب سے کہ وہی جو جذبہ ہو اور ہمارے ٹروپس کو بھی میں ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں. اور یہ بات 2-3 دفعہ ہوئی، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، ہمارے فارن آفس نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، بلاول صاحب نے اپنی لیول پر جس طرح یہ ایشو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر دیا، میرٹ کے ساتھ سب کے ساتھ بات کی، وفود بھیج دیے گئے، ٹیلی فونیکلی بات چیت ہو گئی، اور آخر میں یہ ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور بیرونی دنیا سے جو بھی آنا چاہتے ہیں انکوائری کرے، دیکھ لے کہ کس نے کیا کیا ہے اور اس میں پاکستان کا کتنا فالٹ ہے. تو ان کو تو اس طرح اس کا تو جواب ہی نہیں رہا اب کہ یہ آفر کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اس نے تو ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. تو اسی حساب سے کہ ہماری فارن آفس کیا کر رہا ہے، ہمارا گورنمنٹ کیا کر رہا ہے اور بات کر رہے نہیں کر رہے، تو سب کے سامنے کہ ابھی پوری دنیا مان رہا ہے کہ انڈیا نے جو الزامات لگائے اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یہ دوبارہ اس کو یہ میسج مل گیا کہ ہمارا وہ پہلے جذبہ جو ہم کہتے تھے اور انڈیا ایک کلیم کرتے تھے کہ وہی کشمیر کا ڈسپیوٹڈ ایشو ختم ہو جائے، تو ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک پاکستانی زندہ ہو، ایک کشمیری زندہ ہو، تو یہ ایشو زندہ رہے گا. جب تک یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت ان کو حق نہیں دیا جائے اور ان سے پوچھا نہ جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے مرضی کے مطابق آگے جائے. اس بات کے ساتھ میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ وہی بات جو سب کو پتہ ہے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، وہی ہمارے کے پی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں ہو رہی ہے، دوسرے جگہوں میں ہو رہی ہے، تو ہمیں اس میں بالکل ڈٹ کر بات کر لینا چاہیے. وہ دوسروں بھی لے اور دوسروں کے نام بعد میں لینے چاہیے، سب سے پہلے انڈیا کا نام لینا چاہیے کہ وہی سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، وہی سے وہ اس میں ملوث ہے، اور وہی سے یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ان کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں، خواہ وہ افغانستان سے ملتا ہے، خواہ وہ یا دوسرے ممالک سے ملتا ہے. تو یہ بات ضرور ہمیں آگے اور مضبوطی سے لا کر بات کر لینی چاہیے کہ انڈیا نے جس طرح ابھی بلاول صاحب کی سپیچ میں اور اس سے پہلے سپیچوں میں آگے بات ہے، اسی طرح تو وہی باتیں ہمیں بالکل دلیری سے بولنا چاہیے، ان کو ہائی لائٹ کر لینا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہمیں اپنے افواج پر ان پر یقین ہے کہ ان کو اس طرح حوصلے کی ضرورت ہے، اس قوم سے اس کریج اور حوصلے کی ضرورت ہے. اگر ہم آگے لڑ رہے ہیں تو پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے بھی ان کے ساتھ تھا، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہیں گے. ان کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ ہے. ہم اپنے آئیڈینٹی کے لیے ہم بس وائنڈ اپ کریں. تھینک یو جی. شکریہ. اسد قیصر صاحب.